السلام علیکم۔ آج ہم ایک خاص ایتھلیٹ پر بات کرنے والے ہیں، ارشد ندیم، جنہوں نے حال ہی میں آپ دیکھیں جنوبی کوریا میں ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پھر سے گولڈ جیتا ہے۔ جی بالکل، اور ایک بار پھر پاکستان کا نام روشن کیا۔ تو آج ہم ان کے پورے سفر کو، ان کی کامیابیوں کو اور جو مشکلات آئیں ان سب کو دیکھیں گے۔ ہاں، ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی ورلڈ ایتھلیٹکس پروفائل سے لے کر اولمپک ریکارڈز تک، اور یہ تازہ ترین خبریں بھی۔ مقصد یہی ہے کہ ذرا گہرائی میں سمجھیں کہ ارشد ندیم کی کہانی وہ کیا ہے۔ اور یہ صرف ایک ایتھلیٹ کی کہانی نہیں ہے، میرا مطلب ہے یہ پاکستان میں ایتھلیٹکس کے لیے ایک نیا باب کھولنے جیسا ہے۔ انہوں نے واقعی ایک مثال قائم کی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پیرس 2024 اولمپک سے۔ وہ لمحہ، وہ تھرو، 92.97 میٹرز۔ ناقابل یقین، اولمپک ریکارڈ بھی، ایشین ریکارڈ بھی، اور سب سے اہم، پاکستان کے لیے تاریخ کا پہلا انفرادی اولمپک گولڈ میڈل۔ جی، پہلا انفرادی گولڈ۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اسی فائنل میں ان کی دوسری بہترین تھرو بھی کوئی 91.79 میٹر تھی، جو خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ بالکل، یہ 1992 کے بعد پاکستان کا پہلا اولمپک میڈل تھا، اور 1988 کے بعد پہلا انفرادی میڈل۔ بہت لمبا انتظار تھا۔ اور اس جیت کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے فائنل میں کس کو ہرایا؟ بھارت کے نیرج چوپڑا، جو دفاعی چیمپئن تھے۔ ہاں، اور فرق بھی کوئی معمولی نہیں تھا، تقریباً 3.5 میٹر کا فرق۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ 10 مقابلوں میں یہ چوپڑا پر ارشد کی پہلی جیت تھی۔ یہ نفسیاتی طور پر بھی بہت بڑی جیت تھی۔ صحیح کہا۔ اگرچہ میدان میں تو یہ سخت حریف ہیں، لیکن میدان سے باہر ان کا آپس میں احترام کا رشتہ ہے۔ جی، اور یہی کھیل کی خوبصورتی ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا، کامیابی پر سراہنا، یہ دونوں نے ہمیشہ کیا ہے۔ پیرس تو آپ کہہ لیں عروج تھا، لیکن اس سے پہلے بھی ارشد مسلسل پرفارم کر رہے تھے۔ 2022 کامن ویلتھ گیمز یاد ہیں؟ بالکل یاد ہیں۔ برمنگھم میں 90.18 میٹر کی تھرو، گولڈ میڈل اور گیمز کا ریکارڈ، وہ بھی کیا شاندار لمحہ تھا۔ اور پھر 2023 ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ، جہاں انہوں نے سلور میڈل جیتا۔ یہ ورلڈ ایتھلیٹکس میں پاکستان کا پہلا میڈل تھا۔ تو مطلب وہ مسلسل ٹاپ پر رہے ہیں۔ جی، اور ان کامیابیوں کے پیچھے جو سفر ہے وہ بھی تو دیکھیں۔ خانیوال سے تعلق، 2 جنوری 1997 کی پیدائش، 8 بہن بھائیوں میں سے ایک۔ اور دلچسپ بات یہ کہ شروع میں کرکٹ کا شوق تھا۔ ہاں، پہلے فاسٹ بالر بننا چاہتے تھے، پھر 2015 میں نیزہ بازی کی طرف آئے، اور یہ فیصلہ کتنا درست ثابت ہوا۔ لیکن پاکستان میں ایتھلیٹکس کے لیے وہ سہولیت کہاں؟ یہ بھی تو ایک چیلنج تھا۔ بہت بڑا چیلنج، اسی لیے جو باہر سے مدد ملی وہ اہم تھی، جیسے 2016 میں IAFF کی اسکالرشپ پر ماریشس میں ٹریننگ۔ اور پھر پیرس اولمپک سے پہلے بھی وہ اولمپک سولیڈیرٹی فنڈنگ کے تحت جنوبی افریقہ میں تیاری کر رہے تھے۔ جی، اور ان کی جسمانی ساخت، 6 فٹ 3 انچ قد، یہ بھی نیزہ بازی میں آپ دیکھیں مددگار ہے۔ لیکن صرف ٹیلنٹ اور ٹریننگ کافی نہیں ہوتی، انجریز نے بھی بہت تنگ کیا۔ او ہاں، کوہنی کی تکلیف، گھٹنے کی چوٹ، کمر کا مسئلہ، کئی بار تو لگا کہ شاید اب واپسی مشکل ہوگی۔ سرجریز بھی ہوئیں۔ 2023 میں تو گھٹنے کی انجری کی وجہ سے کافی عرصہ باہر رہنا پڑا۔ بالکل، اور ان سب چوٹوں سے لڑ کر واپس آنا، یہ ان کے عزم اور ذہنی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف جسمانی کھیل نہیں ہے۔ اور اسی عزم کا ایک اور مظاہرہ ابھی حال ہی میں ہوا۔ مئی 2025 جنوبی کوریا ایشیائی چیمپئن شپ۔ جی، پیرس اولمپکس کے بعد پہلا بڑا ایونٹ تھا ان کا، اور کیا واپسی کی ہے؟ آخری کوشش، چھٹی تھرو اور 86.40 میٹر، گولڈ میڈل۔ کمال، اور یہ بھی سنیے کہ پاکستان نے 50 سال بعد اس ایونٹ میں گولڈ جیتا ہے۔ 50 سال! ان کے کوچ سلمان بٹ نے بھی کہا کہ بھائی سیزن کا پہلا مقابلہ تھا، اس لحاظ سے یہ بہت اچھی کارکردگی ہے۔ بالکل، اور جیتنے کے بعد ان کا وہ سجدہ کرنا، اسٹیڈیم میں دل دل پاکستان کے نعرے، یہ مناظر بتاتے ہیں کہ ان کی جیت کتنی معنی رکھتی ہیں۔ اسی دوران انہیں ایشین ایتھلیٹکس کی طرف سے سال کے بہترین مرد ایتھلیٹ کا ایوارڈ بھی ملا۔ جی، یہ ان کی پچھلے سال کی شاندار کارکردگی کا اعتراف تھا۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو ارشد ندیم کی کہانی صرف میڈلز کی نہیں ہے، یہ محنت، ہمت، مشکلات پر قابو پانے کی کہانی ہے، اور پاکستان میں ایتھلیٹکس کے لیے ایک امید، ایک رول ماڈل بننے کی کہانی ہے۔ صحیح۔ تو اب آگے کیا؟
ओलंपिक चैंपियन, कॉमनवेल्थ चैंपियन, एशियन चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिल्वर मेडलिस्ट। अब एक ही बड़ा टाइटल रह गया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल। और अगली वर्ल्ड चैंपियनशिप सितंबर में है, तो सबकी नजरें वहीं होंगी। क्या अरशद नदीम वहां भी तारीख रकम कर पाएंगे? ये सवाल यकीनन सबके जहन में होगा। देखते हैं उनका ये सफर उन्हें कहाँ ले जाता है।